نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے 40 سے۔ کل ہم نے پڑھا تھا اصحاب الجحیم کے بارے میں، جو انکار کرتے ہیں قرآن کا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کا کیا انجام ہوگا۔ اب آگے ذکر آ رہا ہے الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان بندوں کے جو خالص کیے ہوئے اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے۔ آپ کو یاد ہوگا شیطان کا یہ مکالمہ قرآن کریم میں 2 جگہ اس طرح سے آتا ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں ابن آدم کو بہکاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اجازت بھی دے دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یوم الدین تک مہلت دے دو، جب تک یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ مجھے مہلت دیں، مجھے تب تک زندگی دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، تو وہ کہتا ہے میں ضرور انہیں بہکاؤں گا۔ کہیں کہتا ہے میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، میں ان کو بہکاؤں گا۔ کہیں کہتا ہے آپ ان میں سے کم کو نہ شکر گزار پائیں گے، زیادہ تر نہ شکرے ہوں گے۔ کہیں کسی طرح سے، کہیں کسی طرح سے، میں کہیں کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ میں آپ کے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، لوگوں کو بہکاؤں گا، میں ان کو دنیا کے جو چکا چوند ہے اس میں الجھا دوں گا، میں ان کے برے اعمال مزین کر کے دکھاؤں گا۔ مختلف جگہ مطلب شیطان جو ہے وہ حربے آزماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ شیطان خود اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ سوائے آپ کے خالص بندوں کے وہ نہیں بہکیں گے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے میرے خالص بندوں، یعنی اللہ کے خالص بندوں کو شیطان جو ہے وہ بہکا نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے، یہ خالص بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیے ہوئے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو، اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے خالص کیے ہوئے۔ اور یہ کس کی صفت ہے؟ حضرت ابراہیم کی، حنیفا مسلمن، جو صرف یکسو ہوتے ہیں اللہ کی طرف۔ تو ایسے سب لوگ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، خالص لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ تو جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جو اپنے آپ کو خالص اللہ کا بندہ بنا کے رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کریں، تو وہ بہک ضرور جاتے سم ٹائم، لیکن پلٹ آتے، وہ جہنمی نہیں ہوتے۔ مطلب وہ ایسے اپنا ہاتھ شیطان کے ہاتھ میں نہیں پکڑاتے کہ شیطان ان کو دور بہکا لے جائے۔ اور اس میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ درجات ہیں، جیسے ایمان کے درجات ہیں، تو جس کا پھر جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، جتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا اس کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوگا، جتنے اس کے اعمال صالح زیادہ ہوں گے، تو اس حساب سے پھر اس کا اخلاص بڑھے گا، اور اس حساب سے پھر وہ شیطان کے وسوسوں سے پروٹیکٹڈ ہوگا، اس سے محفوظ رہے گا۔ اور عام طور پر جو میجورٹی ہے وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی اچھا کام کرتے ہیں اور کبھی برا کام کرتے ہیں، لیکن برائی میں وہ پھر اصرار نہیں کرتے۔ جو برائی پر اصرار کرنا شروع کر دے، برائی کو برائی نہ سمجھے، تو پھر وہ گویا اس نے شیطان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر شیطان اس کو اپنے پیچھے لے کے چل پڑتا ہے، اور وہ چلتا چلتا چلاتا چلاتا اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاتا ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان بندوں کے جو اللہ کے خالص کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ خالص کیے ہوئے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں
جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود چن لیتے ہیں. جیسے کہ سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا تھا جہاں پر ذکر آیا تھا حضرت مریم کی والدہ کا, اور اس کے بالکل اوپر جو ہے وہ آپ نے پڑھا حضرت مریم کی والدہ کے بارے میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام کیوں لیا, کیا وجہ تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود چن لیا انبیاء میں سے, اور وہ کون کون ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 33 ہے سورہ آل عمران کی, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. تو یہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود چن لیتے ہیں, اور وہ چنتے کیوں ہیں, پھر ان کو خالص کیوں کرتے ہیں, اپنے لیے الگ کیوں کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تو وہ اس آزمائش پر پورے اترتے ہیں. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اور اسی طرح حضرت ابراہیم کے لیے آتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزمایا ابراہیم کو تو وہ اس پہ پورے اترے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں, جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مخلصین لہ الدین ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہیں, ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے, تو پھر اللہ تعالیٰ کھرے کھوٹے کو ہمیں بتانے کے لیے کہ آپ کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے, آپ کتنا اپنے دعوے میں سچے ہیں, ہمیں آزماتے, اور پھر اس آزمائش میں جو پورا اترتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے, اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ کچھ اور خاص کام لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے, اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے بننے میں اور اپنے آپ کو خالص کرنے, فرسٹ اسٹیپ کس کا ہوگا, بندے کا, کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے. اور پھر وہ اس کے, جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ اس کے اعمال, اس کے ایمان, اس کے توکل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر اس کے درجات کیا ہوں گے. اولئک لہم رزق معلوم, ان کے لیے ہے رزق معلوم, اور وہ کیا ہے, جنت میں فواکہ وہم مکرمون, پھل ہیں وہ جو کہ عزت والے ہیں, معزز ہیں. اور یہاں پر دیکھیے کہ رزق معلوم کا ذکر آیا. سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا کہ اس میں کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا. جب جنت میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کو رزق دیا جائے گا تو یہ کیا کہیں گے کہ ہمیں یہ پہلے بھی دیا گیا ہے, یعنی فیملیئر, معلوم, رزق معلوم. ایسا کیوں ہے کہ جنت میں جو رزق دیا جائے گا آپ اس سے فیملیئر ہوں گے, آپ اس کو دیکھے ہوئے ہوں گے پہلے سے. دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رزق ہمیں دیا ہے اس سے ملتے جلتے رزق جو ہیں جنت میں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو طبیعت ہے وہ جو انفیملیئر چیزیں ہوتی ہیں, جو جن کے ایک نئی سی چیز ہوتی ہے تو وہ کھانے پینے کی چیز اس کی طرف مائل نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ اتو بھی متشابہہ, جنت کے پھلوں سے ملتے جلتے پھل دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتارے, لیکن وہ پھل جو جنت میں ہوں گے وہ اپنی خوشبو, اپنے ذائقے, اپنے رنگ کے اعتبار سے بالکل انوکھے ہوں گے. تو یہ تو پتہ ہے کہ وہاں رزق ملے گا اور کیسا ہوگا, جیسے پرندوں کے بھنے ہوئے گوشت کا ذکر آتا ہے, اسی طرح بھی آپ آگے پڑھیں گے شراب کا ذکر آتا ہے. تو انسان فیملیئر تو ہوگا ان چیزوں سے لیکن ان کے ذائقے بہت بہترین ہوں گے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میرے قریب جنت کے خوشے لائے گئے, قریب تھا کہ میں ان میں سے ایک خوشہ لے لیتا تو تم سب اس کو قیامت تک کھاتے رہتے. یہ مفہوم ہے, مطلب اس کو ہمیشہ کھاتے رہتے اور وہ کبھی بھی ختم نہ ہوتا. تو سبحان اللہ, ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ جنت کا رزق کیسا ہوگا. دوسری چیز جو جنت کے رزق کے بارے میں ہمیں معلوم ہے وہ کیا ہے, وہ ہے کہ یہ رزق جو ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا.
ہمیشہ جتنا آپ چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، جیسا چاہیں گے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ جب آپ اس کو کھاتے رہنا چاہیں گے تو آپ اس کو کھاتے رہیں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے، بعض جو آپ کی فیوریٹ ڈشز ہوتی ہیں آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو بہت سارا کھائیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، کھا نہیں سکتے. پھر کیا ہوتا ہے، بعض کا ڈاکٹر منع کرتا ہے یہ چیز آپ نہیں کھا سکتے. تو وہاں پر کیا ہوگا، جنت میں جب تک آپ کا دل چاہے گا آپ کھا سکیں گے. دیکھیں جنت میں کیا ہے، پیچھے آپ پڑھ کے آئے نا، جنت میں کیا ہے، جو آپ چاہیں گے، اور اس میں کسی قسم کی اذیت، معمولی سی تکلیف بھی نہیں ہے. تو رزق معلوم میں کیا کیا ہے پھر، کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیملیئر رکھا ہے اس سے. دوسرا یہ کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تیسرا یہ کہ جہاں سے جتنا چاہیں گے اطمینان سے ہمیشہ جو ہے وہ ملتا رہے گا. جیسا چاہیں گے، جس جگہ چاہیں گے وہ وہاں پر میسر ہو جائے گا. ایک جنتی سوچے گا ابھی کہ ابھی اس کو فلاں چیز کھانے کا دل کیا، اور وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی. فواکہ وہم مکرہون، تو فواکہ کا ذکر آیا ہے. فواکہ ایک پھل کا لیے لفظ آتا ہے ثمر. ثمر کہتے ہیں کسی بھی پودے کا جو پھل ہوتا ہے. آپ کو پتہ نا پلانٹ کے جب آپ حصے پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ یہ لیف ہے، یہ سٹیم ہے، یہ روٹ ہے، یہ فروٹ ہے. تو فروٹ کسی بھی پودے کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں سیڈ ہوتا ہے، وہ فروٹ کہلاتا ہے. بیسیکلی ہم اس کو پھر ویجیٹیبل بھی کہہ دیتے ہیں اپنے اس میں، اور فروٹ سے الگ کر دیتے ہیں، بٹ وہ فروٹ ہی ہوتا ہے. جس کے اندر سیڈ ہوتا ہے وہ فروٹ کہلاتا ہے، چاہے وہ بھنڈی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے، فروٹ ہے. اچھا، اب سمر ہوتا ہے فروٹ آف دا پلانٹ، لیکن فواکہ اسپیشلی کس کو کہتے ہیں، جس کو ہم پھل کہتے ہیں، وہ فواکہ ہوتے ہیں. آم، کیلا، امرود، سیب، اناناس، فلاں فلاں فلاں، وہ ہے فواکہ. تو آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جو پھل ہے وہ کس چیز کے لیے کھایا جاتا ہے. پھل عام طور پر ہم کس چیز کے لیے کھاتے ہیں، مزے کے لیے، لذت کے لیے. تو جنت میں جو پھل آپ کو ملیں گے اس میں نیوٹرینٹس کی بجائے تلذذ یعنی لذت کا پہلو زیادہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہاں فواکہ کا ذکر کر کے بیسیکلی کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ رزق معلوم میں جو پھل وہ کھائیں گے تو بیسیکلی بہت لذت والے ہوں گے، اور ہر دفعہ اس کی لذت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. ہر بار ایک انوکھا ذائقہ وہ دے گا. ہر بار جو ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم جو اپنی ایک لمیٹڈ سی سوچ کے مطابق تصور کر سکتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کا رنگ، ہر چیز جو ہے وہ بہترین ہوگی، اور کبھی بھی انسان کا دل نہیں بھرے گا. فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے. علی سرر متقابلین، تختوں کے اوپر. تخت سے مراد کیا ہے، جس سے تھرون ہوتا ہے نا، تھرون، تخت، بادشاہ کا تخت. تو کس پر بیٹھے ہوں گے، اپنی اپنی مسندوں کے اوپر. متقابلین، آمنے سامنے. قرآن کریم میں اور بھی جگہوں میں اس کا ذکر آتا ہے. آپ پیچھے بھی پڑھ کے آئے مختلف جگہوں پر کہ جنت میں آمنے سامنے لوگ نشستوں پر بیٹھے ہوں گے. پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، جسٹ لائک جیسے کوئی کامن روم ہوتا ہے، کوئی لائک آپ کا جو کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے وہاں پر لوگ اکٹھے ہوں گے، اپنے اپنے گھر بھی ہوں گے لوگوں کے، ٹھیک ہے. اور بیٹھیں گے جہاں پر جو جگہیں ہوں گی وہ اتنی خوبصورت ہوں گی. قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ یہ جو تخت ہیں ان کے اوپر جو گدے بچھے ہوں گے ان گدوں کا جو استر ہوگا وہ بھی ریشم کا ہوگا. ایک تو ہوتا ہے نا اوپر کا کور، ایک ہوتا ہے استر، جو کسی گدے یا رضائی کا آپ اندر کا حصہ بناتے ہیں کسی کوئلٹ کا، تو وہ آپ عام طور پر ہلکے کاٹن کے کپڑے کا بناتے ہیں، اوپر آپ ریشمی غلاف چڑھاتے ہیں. لیکن جنتیوں کے جو تخت ہوں گے ان میں جو اوپر جو بچھے ہوں گے گدے ان کے استر اندر کا کپڑا بھی ریشم کا ہوگا. آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ریلیکس ہوں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم
جسے کہتے ہیں نا رزق نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، کہیں کوئی ٹینشن نہیں، گھر کا سکون ہے، باہر کا سکون ہے. یطوف علیہم بکأس من معین، پھرائے جائیں گے ان پر بھرے ہوئے ساغر بہتے چشموں سے. کون پھرائے گا یہاں ذکر نہیں ہے کہ کون ان کے پاس وہ بھرے ہوئے جو کاس ہوں گے، جو پیالے ہوں گے، ان کے پاس کون لے کر آ رہا ہوگا. قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر اس کا ذکر آتا ہے، جیسے ایک جگہ پر آتا ہے کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، ان کے اوپر ایسے خدمت گزار لڑکے، خادم لڑکے جو اتنے خوبصورت ہوں گے جیسے چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں، وہ ان پر یہ شراب کے جو پیمانے ہیں وہ لے کر ان تک جائیں گے، ان کو سرو کریں گے. ایک اور جگہ آتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، کہ ان کی خدمت کے لیے وہ گردش کریں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہیں. آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. خوبصورتی جنت کا جو ایک خاصہ ہے وہ ہے خوبصورتی، ہر چیز میں خوبصورتی، حتیٰ کہ جو سرو کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ خوبصورت. اور کیا؟ ہمیشہ ایکٹیو، ہمیشہ لڑکے رہنے کا مراد کیا ہے کہ جب انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اگر ملازم بھی ہوں گھر میں تو پھر کیا ہوتے ہیں، وہ اتنے ایکٹیو نہیں رہتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس حساب سے وہ آپ ان سے نہ کام کروا سکتے ہیں، اور پھر کچھ بڑے ہوتے ہیں تو اس حساب سے ان کی سوچ بھی بدلتی ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ کمفرٹیبل بھی نہیں رہتے. تو یہ ان کی ایک صفت کیا ہے کہ یہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. اچھا، یہ ہوں گے کون؟ جو جنت کے ولدان ہیں، یہ جو خدام ہیں جنت کے، غلمان ہیں، یہ کون ہوں گے؟ تو ایک روایت کے مطابق یہ مشرکین کے بچے ہوں گے، جو چھوٹے بچے مشرکین کے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ ہوں گے، یعنی وہ بھی جنت میں جائیں گے اور وہاں پر وہ متقین مومنین کو سرو کریں گے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی نعوذ باللہ ان کو ڈیگریڈ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ یہ جنت میں انجوائے کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں کوئی بھی نیگیٹو فیلنگ نہیں ہوگی، جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ جنت میں جائیں گے. بیضاء لذۃ للشاربین، یہ شراب جو ہوگی کیسی ہوگی؟ سفید، اور پینے والوں کے لیے باعث لذت ہوگی. ایک اور جگہ بھی قرآن کریم میں ذکر آتا ہے اس شراب کے جو ہے وہ صفت کا، خصوصیت کا، کہ یہ جو ہے کیسی ہوگی؟ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی، نہ اس سے جو ہے وہ کسی قسم کی، ابھی آگے آپ پڑھیں گے اس کا ذکر، کہ اس سے نہ تو سر درد ہوگا اور نہ اس سے جو ہے وہ عقل ضائع ہوگی. اور بھی جگہوں پر اس کا ذکر آتا ہے کہ جو جنت کی شراب کا باقاعدہ وہاں پر چشمے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. سورہ ایک اور جگہ آتا ہے، میرے ذہن میں سورہ کا نام نکل گیا جس میں اس کا ذکر آتا ہے، چشمے ہوں گے وہاں پر، اس کے پانی کا چشمہ ہوگا، دودھ کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی، شہد کی ہوگی اور شراب کی نہر ہوگی. اس شراب کی صفت کیا ہوگی کہ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، کہ نہ تو اس سے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی عقل ضائع ہوگی. وعنہم قاصرات الطرف، اور ان کے پاس ہوں گی نگاہیں نیچے رکھنے والیاں، عین موٹی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی، کأنہم بید مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپا کے رکھے ہوئے. یہاں پر دو چیزوں کی طرف جو جنت میں انعام ملے گا اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، شراب اور عورتیں. مردوں کے لیے خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شراب نوشی کی جو شرح ہے اس میں بھی عورتوں کی نسبت مرد زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. تو مردوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص طور پر اس چیز کا شوق دلایا ہے کہ اگر وہ دنیا میں شراب نوشی نہیں کرتے، جبکہ دنیا کی شراب سراسر انسان کو نقصان پہنچانے والی، لیکن چونکہ اس میں نشہ ہوتا ہے اور وہ نشہ انسان کو
جو ہے وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے انسان، تو وہ نقصان کی بھی پھر پرواہ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے نقصان دہ شراب سے اگر تم بچ جاؤ گے تو تمہیں جنت میں شراب ملے گی ایسی جو نہ تو تمہیں کسی قسم کی تکلیف دے گی بلکہ اس میں تمہارے لیے لذت ہوگی، تمہیں مزہ آئے گا. اور دنیا کی شراب جو ہے اس کا ذائقہ قطعی اچھا نہیں ہوتا، بہت بٹر ٹیسٹ ہوتا اس کا. پھر یہ کہ اگر تم اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہو، اپنی ازواج تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہو، اور پہلے زمانے میں جب لونڈیاں ہوتی تھیں تو وہاں تک، اگر تم زنا سے بچتے ہو، اپنی نگاہوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہو، تو پھر دنیا کی عورت کیا ہے؟ اس کا ضروری نہیں کہ ہر ایک کو کوئی بہت ہی خوبصورت، اور دنیا کی خوبصورتی بھی کیا ہے؟ ناپائیدار ہے. اور پھر اگر کوئی خوبصورت ہوگی بھی تو پھر کیا ہوگا؟ جو زنا کرنے والیاں ہوں گی تو وہ بظاہر تو خوبصورت ہوں گی لیکن اندر سے تو خوبصورت نہیں ہوں گی. تو دنیا میں تم اس تھوڑی دیر اپنے نفس کے بہکاوے کو قابو کر لو اور بچ جاؤ تو پھر آخرت میں تمہارے لیے انعام ہے. اور وہ کیا انعام ہے؟ کہ تمہارے لیے ایسی نگاہیں نیچے رکھنے والی ہوں گی جو اندر باہر سے خوبصورت ہوں گی. نگاہیں نیچے رکھنے والی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو صرف اپنے شوہر تک اپنی نگاہ رکھے گی، کسی بھی نامحرم کی طرف اس کی توجہ نہیں جائے گی. تو جنتی عورتوں کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ نگاہیں جھکا کے رکھنا. تو دنیا میں جو عورتیں جنت میں جانا چاہتی ہیں تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھنی چاہیے. عام طور پر ہوتا کیا ہے، جب ہم پردہ کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو تو پورا ڈھک لیتے ہیں لیکن اپنی نگاہوں کی ہم اس طرح حفاظت نہیں کرتے. تو نامحرم کو سٹیئر نہیں کرنا. آپ پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ کے میل ٹیچرز ہیں، اگر آپ میل ہیں تو فیمیل ٹیچرز، اور اگر فیمیل ہیں تو میل ٹیچرز. تو وہ جہاں پر ہیں تو آپ نے ان کو سٹیئر نہیں کرنا ہوتا. اپنی توجہ کو ایسے رکھنا ہے کہ آپ فوکس آن یور وائٹ بورڈ اور آن یور نوٹ بک جو ہے یہ آپ کر سکتے ہیں. آف اینڈ آن آپ کی نظر پڑتی ہے وہ اور بات ہے، لیکن آپ نے اسٹیئر نہیں کرنا ہوتا. تو جنتی عورتوں کی صفت جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ نگاہیں جھکا کے رکھتی. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. تو ان میں سے بعض سے سوال کریں گے. جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ نشستیں لگا کے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے یہ اپنی دنیاوی معمولات کا بھی ذکر کریں گے. جیسے ایک جنتی جو ہے وہ جب جنت میں جائے گا تو وہ وہاں پر کیا بتائے گا کہ ہم اپنے گھر والوں میں بھی ڈرتے رہتے تھے. اس کے دو معنی ہم نے پڑھے تھے. گھر والوں میں ڈرتے رہنے کا مطلب کیا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ سے ڈرتے تھے. دوسرا یہ کہ اپنے کمفرٹ زون میں، اپنے گھر میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے کے باوجود ہم اللہ سے ڈرتے رہتے تھے کہ ہم کسی اس کو بھول نہ جائیں اللہ تعالیٰ کو، اور دوسروں کے حقوق کو نہ بھول جائیں. یعنی ہمارے اندر خشیت تھی. تو لوگ بیٹھ کے یاد کریں گے. چلیں ہم ایک تھوڑی دیر امیجنیشن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے اور ہم جنت میں جائیں. آمین یا رب العالمین. کیا چیزیں ہوں گی جو ہم وہاں بیٹھ کر یاد کریں گے؟ لیٹس سپوز ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، جتنے لوگ یہاں پر آن لائن ہمارے ساتھ ہیں، کوئی پاکستان کے کسی شہر میں، کوئی کسی شہر میں. کیا خیال ہے کیا باتیں کریں گے ہم؟ جی چلیں جی، یہاں پر اب دیکھتے ہیں ہم کہ قال قائل منہم انی کان لی کریم. اب یہ بیٹھے ہیں سب آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. یتساءلون، تم کیا کرتے تھے؟ اچھا آپ کس ایج میں دنیا سے یہاں پر آئے؟ آپ کی ایج اتنے سال آپ نے کیسا وقت گزارا؟ جیسے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارے ذہن میں کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں جو ہم وہاں ڈسکس کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں. تو سب سے زیادہ اہم سوال لوگوں کا یہی ہوگا کہ جنت میں پہنچے کیسے.
ٹھیک ہے. تو قال قائل منهم انی کان لی قرین، تو ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا، ایک ساتھی تھا. یہاں قرین کا لفظ آ رہا ہے. قرن کہتے ہیں رسی کے ساتھ کسی چیز کو باندھ دینا. ٹھیک ہے. تو عام طور پر قرین اس ساتھی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان کے شب و روز گزر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کے کولیگ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کلاس میٹ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے وہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ وقت زیادہ گزارتے ہیں. یعنی آپ ڈیلی جن کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، اس کو قرین کہتے ہیں. یقول، وہ کہتا تھا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کہ کیا تم بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہو اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَدِينُونَ، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیے جائیں گے اور بدلہ دیے جائیں گے جو کچھ ہم دنیا میں اعمال کرتے ہیں. یعنی یہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو ایمان لے آیا اور ایک وہ جو شک میں پڑا ہوا ہے آخرت کے بارے میں، اور نبی کے پیغام پر نہ صرف یہ کہ خود شک میں مبتلا ہے بلکہ اپنے اس دوست کو جو ایمان لے آیا ہے اس کو پوچھ رہا ہے کہ کیا ہو گیا تمہاری عقل کو، تم کن باتوں کے پیچھے لگ گئے ہو، یہ تمہیں کوئی لاجک سمجھ آتی ہے؟ جب مر جائیں گے، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی بچے گا نہیں، مٹی مٹی ہو جائیں گے، کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ اور پھر دیکھو ذرا بات کیا کر رہا ہے یہ شخص کہ دوبارہ سے جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے تمہیں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ illogical بات ہے، unscientific بات ہے. تو وہ کہتے، اس کو کہا جائے گا قال هل انتم مطلعون، کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو، تم دیکھنا چاہتے ہو اس کو. فطلع فراہ فی سواء الجحیم، تو وہ جھانکے گا اس میں اور پھر اس کو جہنم کے درمیان میں پڑا ہوا دیکھے گا. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جنتی جو چاہیں گے وہ کریں گے، اور کیا ہوگا، یہ جہنمیوں کو بھی دیکھ سکیں گے. اور جہنمیوں کو جب دیکھیں گے تو اپنے دشمنوں کو، جیسے بہت بڑے بڑے دشمن ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کو بہت اذیتیں دی اور تکالیف دی، تو وہ ان کو وہاں پر جہنم میں پڑا سڑتا ہوا دیکھیں گے. اور پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے وہ پھر ان کو اطمینان قلب بھی ہوگا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے وعدے پورے کیے. جنہوں نے دنیا میں مومنوں کو اذیتیں دی تو اب وہ اپنے کیے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اس سے ایک چیز اور سمجھ آتی ہے، اگلی آیت پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. قال تاللہ ان کدت لا تردین، وہ کہے گا کہ قسم اللہ کی بے شک تو قریب ہی تھا کہ البتہ تو مجھے ہلاک کر دیتا. ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ قرین کسے کہتے ہیں، جس کے ساتھ آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. قرن کسے کہتے ہیں، ایک کے ساتھ ایک جو زمانہ گزر رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، قرن. ٹھیک ہے. تو ساتھ ساتھ جڑا ہوا، تو جس کے ساتھ ہم ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اس کو قرین کہتے ہیں. اچھا، اب اس میں یہ دیکھیے کہ سورہ فرقان میں آپ نے یہ موضوع پڑھا تھا، جب آپ کس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. سورہ فرقان میں آپ نے پڑھا تھا کہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا قَدْ أَضَلَّنِي عَنْ ذِكْرِي بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کہ قیامت کے دن ظالم اپنی ہتھیلیوں پہ کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا رستہ اپنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، خلیل نہ بنایا ہوتا، اس کو بیسٹ فرینڈ نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے ہدایت مل جانے کے بعد بھٹکا دیا. جب میرے پاس حق بات آ گئی تھی تو اس سے مجھے بھٹکا دیا. تو یہاں بھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ قرین ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے، شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے اس کے دل میں، دوسرے کے دل میں. اور دوسرے کیا کہتے ہیں جب وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے کہ شکر ہے میں نے تمہاری باتوں پر عمل نہیں کیا، تم نے تو مجھے قریب تھا کہ تم مجھے ہلاکت میں ڈال دیتے. اس سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے، پہلے بھی سورہ فرقان میں ہم تفصیلی اس کو سمجھ کے آئے، اور وہ کیا کہ ہم وقت کس کے ساتھ گزارتے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ ہم اور ہمارے بچے وقت
کس کے ساتھ گزارتے ہیں. پہلے زمانے میں تو ہوتا تھا فزیکلی آپ کا انٹریکشن، لیکن آج کے دور میں یہ انٹریکشن ورچوئل ہو چکا ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں زیادہ، ہم کیا دیکھتے ہیں زیادہ، ہم کیا زیادہ سنتے ہیں، ہمارے جو فیس بک، انسٹا، دیگر سوشل میڈیا ہیں اس پہ ہماری فرینڈ لسٹ میں کون کون ہے، کن کے ساتھ ہم زیادہ باتیں کرتے ہیں، کن کے ساتھ ہم فون پہ رابطے میں رہتے ہیں، کیا چیز ہمارے دماغ کے اوپر سب سے زیادہ انفلوئنس کرتی ہے. جو آپ سنتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں، جو آپ سوچتے ہیں، اس کا ڈائریکٹ انفلوئنس آپ کے عمل پر ہوتا ہے، اور جو ہمارے عمل پر انفلوئنس ہوتا ہے، جو تبدیلی، جو اثرات ہمارے اعمال پہ ہوتے ہیں، وہی ہمارے ایمان پر امپیکٹ اس کا ہوتا ہے. تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کریم تھا اس کے ساتھ، اس جنتی کا جو ساتھی تھا اس کو شکوک و شبہات میں ڈالتا تھا. تو آج ہم اور ہمارے بچے جو زیادہ دیکھ رہے ہیں، جو زیادہ سن رہے ہیں، جو زیادہ سوچ رہے ہیں، تو ان کے آئندہ زندگی اس دنیا میں اور پھر لائف آفٹر ڈیتھ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو بہت ہمیں کانشیس ہونا چاہیے اس چیز کے لیے، اور بہت اللہ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک ساتھی ملائے. ورچوئل جو فرینڈ شپ ہے، ورچوئلی ہم جن کے ساتھ ہیں وہ بھی صالحین ہوں. اور کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو اس بات پر مائل کریں، سمجھائیں، چیک رکھیں کہ وہ کیا دیکھتے رہتے ہیں سارا دن، وہ کیا سنتے رہتے ہیں، وہ کس تہذیب کو سیکھ رہے ہیں، کس کلچر میں زندہ ہیں، ذہنی طور پر وہ کہاں پر رہتے ہیں. کیونکہ یہی سوچ جو ان کے دماغ میں رہتی ہے یہ ان کے عمل پر اثر کرے گی، اور پھر وہ عمل ان کے ایمان پر اثر کرے گا. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر نہ ہوتی اللہ کی رحمت تو میں حاضر کیے جانے والوں میں تھا، یعنی میں تمہاری باتوں میں آ جاتا، میں بھٹک جاتا. پھر اب جب یہ بات وہ دیکھ لیتا ہے اس کو وہاں پر، تو وہ خوش اپنے آپ پر مطمئن ہوتا ہے. اور کیا افما نحن بمیتین، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے، اب تو ہم مرنے والے نہیں ہیں، اب تو فائنلی ہم جہاں ہم نے پہنچنا تھا پہنچ گئے. اب وہ ایک طرح سے سینس آف سیٹسفیکشن کو شو کر رہا ہے، اس بات کا اظہار کر کے کہ شکر ہے میں تمہارے بہکاووں میں نہیں آیا، اور اگر اللہ کی نعمت میرے ساتھ نہ ہوتی، اللہ کی مدد میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں تمہاری باتوں میں آ جاتا. اور شکر ہے کہ ہم اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے اور اب ہمیں موت نہیں آئے گی. الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، مگر یہ کہ ہماری پہلی موت تھی جو ہمیں آنی تھی، اور یہ کہ اب ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے. دنیا میں جب ہم نیکی کرتے ہیں تو سب سے بڑا خوف ہمیں کیا ہوتا ہے؟ نیکی ضائع نہ ہو جائے، اور یہ کہ کیا ہم آخری دم تک اس پر جمے رہیں گے، یہ کہ کیا جو کچھ ہم نے کیا وہ اللہ کے پاس قبول بھی ہوا ہے. تو یہ خوف بہرحال مومن کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جب وہ جنت میں پہنچ جائے گا تو سب سے بڑی تسلی جو اس کے لیے ہوگی وہ کیا ہوگی کہ اب ہمیں موت نہیں آنی، اور اب ہمیں کبھی بھی عذاب نہیں ملے گا. اور ایک اور جگہ ہم نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی بہترین کامیابی. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، تو اس کے لیے پس چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کریں. سورہ مطففین میں بھی آتا ہے، سورہ مطففین میں آتا ہے کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون. کتاب الابرار نیک لوگوں کی جو نامہ اعمال ہے، جو کتاب ہے، جو ان کی فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ علیین ہے. اور یہ کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر. اور تمہیں کیا پتا کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھی گئی کتاب ہے. یشہدہ المقربون، جس پر گواہ ہے مقرب لوگ، مقرب فرشتے، وہ اس پر گواہ ہیں. کس چیز پر؟
کہ یہ جن لوگوں کی یہ کتابیں ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جو ہیں، ابرار جو ہیں، وہ جنتوں میں ہوں گے نعمتوں بھری. علل ارائک ینظرون، وہ تختوں پہ اپنے بستروں پر بیٹھے ہوں گے مزے سے، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے، سب نظارے کر رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہرے کی پر نعمتوں کی رونق دیکھ سکیں گے، سیٹسفائیڈ لوگ. یسقون من رحیق مختوم، ان کو رحیق مختوم میں سے، مہر بند شراب میں سے ان کو پلایا جائے گا. ختامہ مسک، تو کیا ہوگا؟ ان کو کیا پلایا جائے گا؟ ختامہ مسک، اس کی مہر جو جس سے وہ بند کی جائے گی وہ شراب جو رحیق المختوم ہوگی وہ مسک ہوگی. مسک کیا ہے؟ دنیا کی سب سے قیمتی خوشبو. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تو یہ سارا کچھ جو ہے کیا؟ علی الارائک ینظرون، اور یسقون من رحیق مختوم، ختامہ مسک، ومزاجہ من تسنیم، عین یشرب بہا المقربون. یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ وہ جنت ہے جس کے لیے آپس میں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، آپس میں ریس لگانے والوں، آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو پیچھے آپ نے پڑھی، ان کے لیے لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس کے لیے چاہیے کہ عمل کریں. ہم عام طور پر کس چیز میں مقابلہ بازی کرتے ہیں؟ عام طور پر ہماری زندگیوں میں، ہماری اولادوں کے معاملے میں، ہمارے ازواج کے معاملے میں، ہمارے گھر کے معاملے میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے رہن سہن کے معاملے میں ہم کس چیز میں مقابلہ بازی کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کس میں آگے نکلنے کی کوشش میں ہوتے ہیں؟ ہمارے جو پوری کی پوری ایفرٹس ہوتی ہیں وہ کس پہ ہوتی ہیں؟ دنیا کمانے میں، دنیا میں آگے بڑھنے میں. فلاں نے بڑا گھر بنا لیا ہے، مجھے بھی بنانا. فلاں نے بڑی گاڑی لے لی ہے، مجھے بھی لینی ہے. فلاں رینک پہ پہنچ گیا ہے، مجھے بھی اس رینک تک پہنچنا ہے. فلاں نے ایسی ڈریسنگ کی ہے، مجھے بھی ایسی ڈریسنگ کرنی ہے. مطلب چھوٹی ایج سے شیطان یہ چیز ہمارے اندر ڈال دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے آ کے آپ کو کہتے ہیں ماما فلاں جیسی فراک لے کے دے، فلاں جیسا ڈیزائن کے کپڑے پہننے، فلاں جیسا جو ہے وہ کھلونا لینا ہے. تو ہم تو شروع سے ہی شیطان ہمیں، اگر ہم اس کو قابو نہیں کرتے یا اپنے بچوں کے دل میں یہ بات نہیں ڈالتے کہ بیٹا ان چیزوں کے لیے ہمیں مقابلہ نہیں کرنا کہ فلاں جیسا یا فلاں سے اچھا لینا. آپ یہ دیکھیں آپ کے دوست فلاں جو ہیں انہوں نے تو آج فجر پڑھی ہے اور آپ نے نہیں پڑھی، یا فلاں جو ہیں انہوں نے تو اتنی آیات یاد کر لی ہیں اور آپ نے نہیں کی. تو اس میں ہمیں مقابلہ بازی کرنی ہے. اور یہ نہ صرف ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے بلکہ ہمیں خود بھی جو ہماری ایفرٹ ہونی چاہیے وہ کس معاملے میں ہونی چاہیے؟ کس چیز میں مقابلہ بازی، کس چیز کے لیے عمل؟ اس جنت کے لیے. اور ایمانداری سے اگر ہم سوچیں تو دن کے 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے ہم اس چیز کے لیے عمل کرتے ہیں؟ اس جنت کے حصول کے لیے. یہ جنت جو ہمیشہ رہنی ہے، جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس اعلیٰ میں جگہ دیں، بٹ دس از ناٹ کنفرم یٹ. جب تک کہ موت کے وقت جنت سے فرشتے نہیں آ جاتے لباس لے کر ہمارے لیے اور خوشبوئیں لے کر، دس از ناٹ کنفرم یٹ کہ ہم جنت میں ہی جانے والے. لیکن ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں اور اپنے اعمال اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایمانداری سے ہم سوچیں کہ دن کیا کتنا حصہ ہم اس جنت کے لیے کوشش کرتے ہیں. اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے؟ یعنی یہ والا انجام جنت میں جانا بہتر ہے؟ ام شجرۃ الزقوم، یا پھر دوسرا کیا ہے؟ ایک طرف تو بہترین شراب ہے، دودھ کی، شہد کی، پانی کی، صاف پانی کی نہریں ہیں، غرفات ہیں، خوبصورت پوشاکیں ہیں، بہترین مسندیں ہیں، نیک اور صالح لوگوں کا ساتھ ہے، اللہ کی طرف سے سلام ہے، جیسی چاہیں گے آرام دہ زندگی ہے. اور دوسری طرف کیا ہے؟
شجرۃ الزقوم. زقوم اصل میں ایک ایسا درخت ہے جو تہامہ کے علاقے میں پایا جاتا تھا، اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ بہت ہی تلخ ہوتا ہے، اور اس کی جو بو ہے وہ بہت ناگوار ہوتی ہے. اور اس کو جب توڑتے ہیں تو اس میں سے دودھ جیسا وائٹ سا جو ہے وہ مٹیریل نکلتا ہے. تو اگر وہ مٹیریل جو ہے وہ جسم کو لگ جائے تو یہ پوائزنس ہوتا ہے، اس سے جسم کے اوپر ورم آ جاتا ہے، سوج جاتا ہے. تو جیسے ہمارے ہاں پاکستان انڈو پاک میں تھور ہوتا ہے، تھور دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ ایک پودا ہوتا ہے، اس کا بھی آلموسٹ فیچر یہی ہوتا ہے. تو تہامہ کے علاقے میں زقوم کا درخت پایا جاتا ہے. اور پھر یہ زقوم تو دنیا کا ہے، جہنم کا جو زقوم ہوگا جس کی جڑیں جو ہیں وہ جہنم کی تہ میں ہوں گی. اور اس کے قرآن کریم میں اس کی ڈسکرپشن آتی ہے، جیسے یہ آگے ہی آ رہی ہے، طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین. اس کے خوشے، اس کا پھل جو ہے وہ کیسا ہے؟ جیسے شیاطین کے سر. دیکھنے میں بھدا، کھانے میں بد ذائقہ، کڑوا، تکلیف دہ، حلق میں اٹکنے والا. کھانا کیسا ہے جہنمیوں کا؟ یہ نگلا نہیں جائے گا، یہ گلے میں اٹکتا ہے. جسے قرآن کریم میں ایک اور جگہ آتا ہے نا، غالباً سورہ مدثر میں آتا ہے کہ سورہ مزمل میں کہ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا عَلِيمًا. جہنمیوں کے لیے کھانا ہوگا جو حلق میں اٹکنے والا ہوگا اور دردناک عذاب. تو یہ زقوم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر ٹپکا دیا جائے تو زمین میں کوئی بھی چیز کھانے لائق نہ بچے. ایسی زہر ہے اس کے اندر، ایسی بدبو اور ایسا بد ذائقہ یہ پھل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ ساری نعمتیں جو ابھی تم نے جنتیوں کے بارے میں پڑھی وہ زیادہ بہتر ہیں، وہ زیادہ اچھی ہیں، یا پھر ایز کمپیئر تم چوائس کرنا چاہو زقوم؟ انا جعلناہا فتنۃ للظالمین. اور بے شک یہ کہ ہم نے اسے ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دیا. کیا فتنہ بنایا؟ ہاں جی، کانٹے دار درخت ہے. زینیاں بتا رہی ہیں کہ یہ کانٹے دار درخت ہوتا ہے، بالکل کانٹے دار درخت ہوتا ہے. اچھا، اب یہ فتنہ کیا بنا؟ جب انہیں یہ بتایا گیا مشرکین مکہ کو کہ جہنمیوں کا کھانا جو ہے وہ زقوم ہوگا، تو یہ ابو جہل اور یہ دیگر جو سردار تھے جو رچ تھے، اب یہ کیا کھایا کرتے تھے؟ امپورٹڈ کھانا. ہمارے ہاں بھی امپورٹڈ کھانا کھاتے ہیں نا، وہ تو لیڈ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں. امپورٹڈ چیزیں، پھل بھی امپورٹڈ کھا رہے ہیں اور دیگر بھی چیزیں. تو یہ بھی کیا کھاتے تھے؟ مکھن اور روٹی. اور گندم آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں ہوتی نہیں تھی، گندم امپورٹڈ ہوتی ہے. تو یہ اپنی لیوش لائف سٹائل تھا ان کا. تو یہ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ مکھن اور یہ چیزیں کھا لو، بعد میں تو تمہیں زقوم کھانا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلناہا فتنۃ للظالمین، ہم نے تو اسے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا. لوگ اس چیز کا سن کے کہ ان کو جہنمیوں کا کھانا زقوم ہے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایک درخت ہے جس کی جڑیں جو ہیں وہ جہنم کی تہ میں ہیں. طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے کیسے ہیں؟ جیسے شیاطین کے سر ہوتے ہیں. فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، پس بے شک وہ البتہ کھانے والے ہیں اس سے، پھر بھرنے والے ہیں اس سے اپنے پیٹوں کو. بہت شدید بھوک ہوگی، بہت شدید پیاس ہوگی. مسلسل سزا کے ساتھ، گرمی کے ساتھ، اس بھوک میں پھر ان کو کھانے کو صرف یہ ملے گا. اور ساتھ میں اور کیا ہوگا؟ سیکنڈ آپشن کیا ہوگا؟ جہنمیوں کا پیپ. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو، ہمارے ازواج، والدین، ہمارے اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھیں. ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، اس کے بعد پھر یہ ان کے لیے ہے کھولتے ہوئے پانی کی آمیزش. زقوم کھائیں گے، وہ حلق میں اٹکے گا، اور پھر کیا ہوگا؟
اس کو حلق سے نیچے اتارنے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا. اور یہ کھولتا ہوا پانی کیسا ہوگا؟ یہ پئیں گے تو یہ ان کی آنتوں کو گلا کر باہر نکل جائے گا. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر بے شک واپسی ان کی البتہ جہنم کی طرف ہے. سورہ رحمان میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے چشمے کے بیچ میں چکر لگاتے رہیں گے. اس سے ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے، وہ کیا کہ یہ جہنم جو ان کی جگہ ہے، جو ان کی جہاں ان کو سزا مل رہی ہوگی، تو اس سزا سے یہ کھا کے تو ان کو باقاعدہ ان کو جانا پڑے گا. کہاں جانا پڑے گا؟ جیسے سورہ رحمان میں آتا ہے ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا و بین حمیم آن. جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے چشمے کے درمیان میں یہ چکر لگاتے رہیں گے. تو تھوڑا سا امیجن کریں جیسے کوئی جیل خانہ ہے جہاں سزا مل رہی ہے، سزا بھگت کے، اور وہ زقوم کو کھا کے اب وہ گلے میں پھنس رہا ہے، تو یہ وہاں سے جائیں گے، جس چشمے کی طرف بھاگیں گے اپنی بھڑک مٹانے کے لیے، تو اس میں کھولتا ہوا پانی ہوگا. وہاں وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے اور ان کے جو سارا جسم ہے وہ گل سڑ کے وہ اس میں سے باہر نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ پھر اس اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا دوبارہ برابر سب کچھ. پھر یہ واپس اپنی سزا گاہ میں آ جائیں گے جہاں ان کو سزا مل رہی ہوگی. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، وہاں سے پھر ان کی واپسی جہنم کی طرف ہوگی. جیسے جنتیوں کے لیے نا جنت کی ڈسکرپشن پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے غرفات ہیں، پھر کیا ہے باغات ہیں، پھر کیا ہے چشمے ہیں. اپنے گھر سے نکلیں گے، اپنے محل سے نکلیں گے، واک کریں گے، باغوں میں پھریں گے، چشموں پہ جائیں گے، جدھر جی چاہے گا گھومے پھریں گے. تو اسی طرح جہنم کی بھی گھاٹیاں ہیں، اس کے بھی قید خانے ہیں، اور وہاں سے نکلیں گے، کھولتا ہوا پانی پئیں گے، وہاں سے مارے پھنکائے جائیں گے، آگ میں پھینکے جائیں گے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. قرآن کریم میں آتا ہے ایک کے بعد ایک عذاب، اور پھر ہر دفعہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہم انا نعوذ بک من عذابک الجحیم. انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا. فہم علی آثارہم یہرعون، پھر بھی یہ ان کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے. وجہ کیا بنی ان کے اس بڑے عذاب میں پہنچنے کی کہ معلوم تھا کہ آباء و اجداد کا طریقہ غلط ہے. آباء و اجداد جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، جن طریقوں پہ چل رہے ہیں، وہ غلط ہے. پتہ لگ گیا تھا یہ جو ہمارے خاندان کی رسم ہے یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے علی آثارہم یہرعون. مارے بندے بھی نہیں چل رہے، دوڑے اس پہ. کیوں دوڑے؟ آسان ہے، آسان ہے. گو وتھ فلو آسان ہے. جہاں پورا خاندان ایک عمل کر رہا ہے آپ اس میں شامل ہو جائیں گے، آپ کے لیے آسان ہے. جہاں آپ کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں یہ رسم غیر اسلامی ہے، یہ مجھے ایسا نہیں کرنا، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں زندگی آسان رہے گی. لوگ فوراً کہیں گے آپ کے سارے خاندان والے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ ایسے ہی کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جب کوئی ریورٹ ہوتا ہے، کوئی اپنا اصل کی طرف اللہ کی طرف آ جاتا ہے، دین کو اسلام کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان کا خاندان، ان کا کنبہ قبیلہ سب چھوڑ دیتے. وہ تو نان مسلم سے مسلم ہوتے ہیں. ہمارا اپنا مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. جیسے آپ ہی میں سے کسی نے کسی بچی کی مثال دی تھی کہ انہوں نے شرعی پردہ شروع کیا، تو اب لوگ ان کے مخالف ہو گئے. رشتہ ان کے لیے کوئی دیکھنے آتا ہے تو پہلی شرط یہ لگاتے ہیں، ان کو مصیبت اس چیز سے کہ جی بچی پردہ کرتی. تو آسان نہیں ہوتا. اگینسٹ دا فلو سوئم کرنا، ہوا کی مخالف سمت میں چلنا مشکل ہوتا ہے. تو لوگوں کو آسان لگتا ہے کہ چلو تم ادھر کو جدھر کو ہوا چلے. کیوں؟ کیونکہ پھر چلنا کم پڑتا ہے، زیادہ پش تو ہوا ہی لگا دیتی ہے. کمفرٹ زون میں سے نہیں نکلتا.
وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ تحقیق بھٹک گئے ان سے قبل بھی بہت سارے پچھلے لوگ، ان سے پہلے بھی یہ مشرکین مکہ، اور اگر آپ آج کے دور کے مسلمانوں کی بات کریں تو اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ بھٹکے ہیں، اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ یہاں پر آگے پھر اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کے ذکر کے ساتھ دیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے ان میں ڈرانے والے اپنے رسول بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اب آپ دیکھیے یہاں پر اگر آپ میں کرسر دکھ رہا ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ منذرین، اور یہ کیا ہے؟ منذرین، ٹھیک ہے؟ تو منذرین اور منذرین میں زال کے اوپر زبر اور زیر کا فرق ہے۔ یہ ہے فاعل کا وزن منذر، مفعول کے وزن پر کام کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے مفعول کا وزن، مفعل کے وزن پر جس پر کام کیا جائے۔ تو اگر ہم زیر زبر کی احتیاط نہیں کرتے تو پھر معنی بالکل الٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فانظر، تو دیکھو کیف کان عاقبۃ المنذرین، کہ کیسا ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا، جنہیں رسولوں نے برے کاموں کے انجام سے ڈرایا اور وہ باز نہیں آئے، تو پھر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہر نبی کی قوم میں سے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، نبی کی باتوں پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو برے انجام سے بچا لیا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور البتہ تحقیق پکارا ہمیں نوح نے، پس البتہ کتنے اچھے ہیں ہم جواب دینے والے۔ کیا پکارا تھا نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو؟ 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی جب حضرت نوح کی قوم ان پر ایمان نہیں لائی تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ذکر کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا، سورہ نوح میں نوح علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو صبح شام رات دن دعوت دی تیری طرف، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت دین نے ان کو فرار میں ہی دین سے دور ہی کیا، یعنی انہوں نے بجائے دعوت قبول کرنے کے دین سے دور رہنا پسند کیا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور جب کبھی میں نے انہیں دعوت دی دین کی کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کے گناہوں کو بخش دیں، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، انہوں نے اپنے سروں کے اوپر کپڑے ڈال لیے، اور انہوں نے تکبر کیا، بہت بڑا تکبر کرنا، اور اپنی گناہ پر، اپنے شرک پر اصرار کیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے پھر بھی نہیں چھوڑا، میں نے پھر انہیں برملا پکارا، برملا دعوت دی، کھل کے دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے ان کو ظاہراً بھی سمجھایا، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور چپکے چپکے بھی ان کو دعوت دی، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے بات نہیں مانی۔ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اللہ تعالیٰ انہوں نے میری کسی بات کو نہیں مانا، انہوں نے میری نافرمانی کی، اور جن کے پاس مال اور اولاد زیادہ تھی انہوں نے ان کی پیروی کرنا پسند کیا، جن کے مال اور اولاد نے ان کو سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں دیا، یعنی دنیا کی ترقی نے ان کی آخرت کو ان سے دور کر دیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہا کہ کوئی بھی جو ہے وہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑے، یغوث، یعوق، نصر، کسی کو نہیں چھوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ حضرت نوح پھر کہتے ہیں آگے تھوڑے سے میں بیچ میں سے جو ان کی وہ چیزیں ہیں اسکپ کر کے بتا رہی ہوں۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، جب ان کے اعمال ایسے ہو گئے ہیں تو یا اللہ آپ اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کسی کا گھر نہ چھوڑنا۔ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، کہ اگر آپ ان میں سے کسی کو چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو بھٹکائیں گے اور ان سے نہیں پیدا ہوں گے مگر یہ کہ بڑے بڑے گناہگار اور کافر۔
تو حضرت نوح نے کیا پکارا تھا اپنے رب کو؟ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا تھا کہ اب اور مزید کوئی بھی ایمان قبول نہیں کرے گا، تو یہ پوری سٹوری، پورا سینیریو میں نے آپ کے سامنے سورہ نوح میں سے عرض کیا کہ کس طرح حضرت نوح نے جو ہے وہ دعوت دی. 950 سال تک وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے لیکن انہوں نے مان کر نہ دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو کتنا اچھا ہم جواب دینے والے. نوح علیہ السلام نے پکارا تو پھر کتنی زبردست طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم، بڑی مصیبت سے نجات دی. بڑی مصیبت دو طرح کی، پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں اس کو، کرب عظیم کو. ایک تو وہ دکھ، وہ ذہنی اذیت تھی کہ لوگ اللہ کی طرف نہیں آ رہے. آپ کین یو امیجن 950 سال صبح و شام چپکے چپکے کھلم کھلا انفرادی اور اجتماعی دعوت، اور اس پہ بھی لوگوں کا تشدد بھی برداشت کیا حضرت نوح نے. اور پھر یہ کہ سیلاب میں غرق ہونے کا کرب، اذیت، یا پھر کسی بڑے عذاب، آخرت کے عذاب کی اذیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہر مصیبت سے نجات دی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور رکھا ہم نے ان کی اولاد کو باقی رہنے والا. اب حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اب دنیا کے اوپر جتنے انسان موجود ہیں وہ سب کون ہیں؟ حضرت نوح کے ساتھ جو کشتی میں لوگ موجود تھے، یا حضرت نوح کی اپنی اولاد میں سے، حام، سام اور یافس میں سے. اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو سامی اقوام جو ہیں ان کے بارے میں پتا چلے گا. یہ جتنے عرب کنٹریز ہیں یہ سامی اقوام ہیں، ٹھیک ہے. یاجوج ماجوج جو ہیں یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور اسی طرح حام کی اولاد میں سے بھی لوگ ہوں گے. اب تھوڑا سا اس کو سرچ کر سکتے ہیں. اور پھر باقی جو لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان کے جو 72 کے قریب لوگ تھے، 72 سے 80 لوگ جو ان کی کشتی میں سوار تھے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا ہم نے ان پر ذکر خیر بعد والوں میں. آپ دیکھیں حضرت نوح کا زمانہ اور آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں 2022 میں، آپ آج بھی حضرت نوح کا بھی ذکر کرتے ہیں، ان کے بیٹوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جو اسلام قبول کیا جنہوں نے، اور ان لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جنہوں نے آپ پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو قرآن میں درج کر کے محفوظ کر لیا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو کیا آپ اس کو کہتے ہیں، جو کلچرل سٹوریز ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، کون سی کہانیاں کہتے ہیں ہمارے ہاں، جو ثقافتی کہانیاں ہوتی ہیں جو نسل در نسل ایک دوسرے میں چلتی چلی جاتی ہیں. میں ذہن سے نام لوک داستانیں جو ہوتی ہیں، جو علاقائی کہانیاں ہوتی ہیں. تو مختلف جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ طوفان نوح کا ذکر ملتا ہے. اس میں ڈیٹیل مختلف ہو جائے گی آبویسلی، لیکن چونکہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں یہ ڈسینڈر ہیں حضرت نوح کے کشتی میں سوار جتنے لوگ تھے، تو ان کے جو لٹریچر ہے ان کے اندر کسی نہ کسی طرح سے یہ بڑے جو سیلاب پوری دنیا پر سیلاب آیا تھا اس کا ذکر موجود ہے. تو وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، اور خاص طور پر پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کر دیا نوح علیہ السلام اور ان لوگوں کا، تو یہ ذکر خیر ہے. ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں، جہاں بھی حضرت نوح کا ذکر آتا ہے، تو پھر ہمارا دل حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے ان سے محبت سے بھر جاتا ہے. سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے نوح پر تمام جہان والوں میں. انا کذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، اور بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر غرق کر دیا ہم نے باقیوں کو، دوسروں کو جو باقی رہ گئے تھے، جو اللہ کے نافرمان تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. آج تک ان کا نام نفرت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ منسوب ہے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنوں کو ہم نے بچا لیا. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیتے ہیں، احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مومن ہوتے. انہ من عبادنا المؤمنین، نوح علیہ السلام مومن بندوں میں سے تھے اور ان کے فالوور مومنوں میں
سے تھے. تو دنیا میں آپ جو بھی جس بھی مشکل میں ہیں، جس بھی پریشانی میں ہیں، اور جہاں جہاں ہمیں دین پر عمل کرنے میں مشکلات درپیش ہیں، وہاں جب ہم صبر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، اپنے نفس کے بہکاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسوا ہونے کے لیے چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ پھر وہ ہمیں اس رسوائی سے اور آخرت کے بڑے عذاب سے بچا لیتے ہیں. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا جب ہم الولی پڑھ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم گرامی، تو اس میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جب تک ہم اللہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے نہیں ہیں، خود اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ایمان کے لیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ کی مدد کس لیول کی آئے گی. ٹھیک ہے، گر آج بھی ہو ابراہیم کا سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. خوش رہیے، آباد رہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیں، تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں، تمام نو مولود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کے رستے پر رکھیں، برکتوں والی، ایمان والی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں، دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.